دوسری جو چیز اللہ نے الہامی ہمیں عطا فرمائی ہے وہ یہ دعوت اور تبلیغ کا کام ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کی پوری ترتیب ان کو سمجھائی، تو اس لیے یہ کام الہامی کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ساری دنیا کے اندر عام کریں گے اور اس دین اسلام کو غالب کریں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک سینے سے ایک آواز آیا کرتی تھی، جیسے ہانڈی ابلتی ہے، ہانڈی کے ابلنے کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک سینے سے آیا کرتی تھی، اور آپ اپنی امت کی فکر میں اور غم میں ہر وقت رہتے تھے۔ تو اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سفر سے لوٹے، اور آپ کی عادت طیبہ تھی، آپ کا معمول تھا کہ آپ جب سفر کے لیے جاتے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تھے، سفر سے واپسی ہوتی مسجد میں آتے، اور اس کے بعد پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حسب معمول ایک دفعہ واپس لوٹے تو جب دروازے پہ دستک دی تو بیٹی باہر آئی تو دیکھتی کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ انور غبار آلود ہے، اور تھکن کے آثار آپ کے مبارک چہرے کے اوپر نمایاں نظر آ رہے تھے۔ تو بیٹی نے جب دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، فوراً کپڑا نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو صاف کرنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تسلی دی کہ فرمایا کہ بیٹی تو مت رو، ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ابا کا لایا ہوا دین ساری دنیا کے اندر اس کو عام کریں گے۔ اور یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے خود سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا کہ یہ جو دین ہے ایک وقت زمانہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ما بلغ اللیل والنہار، جہاں تک رات کی تاریکی پہنچتی ہے، دن کی روشنیاں پہنچتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو وہاں تک پہنچائیں گے، یعنی دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں بچے گی۔ اور بھی فرمائے لا یترک اللہ تعالی بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ ھذا الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین پر کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑیں گے، ہر اون کے خیمے میں، ہر بال کے خیمے میں، ہر جھونپڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو پہنچائیں گے، اور ایک وقت آئے گا۔ یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں کہ یہ دین ساری دنیا کے اندر عام ہوگا۔ آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر دعوت اور تبلیغ کے کام سے جو ہے وہ محنت ہو رہی ہے، جماعتیں ساری دنیا کے اندر پھر رہی ہیں، شاید ہی دنیا کی کوئی ایسی جگہ بچی ہو جہاں یہ پیغام نہ پہنچا ہو۔ آج کی سروے رپورٹنگ یہ بتا رہی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے۔ تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں، یہ دین پھیلے گا، قربانیوں سے پھیلے گا، صحابہ اکرام کی قربانیوں سے پھیلا، انہوں نے گھر بار چھوڑا، بیوی بچے انہوں نے چھوڑے، بچوں کو یتیم کیا اور بیویوں کو بیوہ کیا، تو دین کو ساری دنیا کے اندر وہ عام کر کے چلے گئے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ کی بہت تھوڑے سے ہیں جن کی قبریں حجاز مقدس کے اندر ہیں، 10-12 ہزار کے قریب ان کی قبور ملتی ہیں، باقی صحابہ اکرام جو حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر 1,24,000 صحابہ تھے، وہ ساری دنیا کے اندر پھیل گئے، ساری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ ان کی جو تشکیلیں ہوتی تھیں پھر وہ واپسی کے لیے نہیں ہوتی تھی، وہ تو یا تو دین کا تقاضا پورا کرنا ہوتا تھا یا ان کی قبریں وہیں بنتی تھی۔